بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے سبق کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہمارا سوال نمبر 16 ہے۔ سوال نمبر 16 اس بارے میں ہے کہ جو صحابہ کرام کے مابین اختلافات ہوئے تھے، ان کے مابین جو منازعات ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں ایک صحیح العقیدہ سنی اور مسلمان کے لیے کیا عقیدہ رکھنا لازم ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تو مختصراً تفہیماً پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ جو بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف تھا اس دور کے اندر، تو یہ دراصل میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کا اختلاف نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے تھے کہ خلافت کا حقدار میں ہوں، بلکہ اختلاف اس بارے میں نہیں تھا۔ اختلاف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا تھا، ان کو جو شہید کیا گیا تھا، تو اس کے قصاص کے بارے میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ بعد میں قصاص لیا جائے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور جو ان کے مخالف تھے تو وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ تو اجتہادی خطا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی ایک نیکی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک قول بھی ہے، شعر بھی ہے کہ فرق کے مراتب بے شمار، مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے فضیلت کے درمیان جو فرق ہے وہ بے شمار ہے۔ فرق کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار۔ اس مسئلے کے اندر جو حق تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کریں، ان کی برائی بیان کریں، ان کو برا بھلا کہیں، بلکہ وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ طعن ان پر کرنا کار فجار، یعنی ان کو جو بندہ برا بھلا کہے تو وہ بھی یہ فاجروں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ سچا اور سچا عقیدہ ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ یہی فرماتے ہیں کہ ان کے مراتب کو، ان کے شان کو بیان کرنا ہے، لیکن ان کے مابین جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، ان کو ڈسکس نہیں کرنا۔ تو اس عقیدے کے بارے میں یہ ہمارا آج کا سوال ہے، جس کو سمجھنے کے لیے کچھ میں نے کلمات آپ کو عرض کر دیا۔ اب عبارت ترجمہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں السؤال ما هو الذي يجب على كل مسلم في مشاجرة الصحابة وفي شأن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر مسلمان پر کون سا عقیدہ رکھنا لازم ہے؟ یہاں پیچھے سے ترجمہ کریں، مشاجرات صحابہ میں ہر مسلمان پر کون سا عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ ما هو الذی یجب، یعنی کون سا عقیدہ رکھنا واجب ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مشاجرات صحابہ کے بارے میں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں نحن اہل السنت والجماعت نرى سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علی الحق فی هذه المشاجرات۔ مشاجرات کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کا اختلاف۔ مشاجرات یہ شجر سے ہے، اور شجر کا مطلب ہوتا ہے اختلاف۔ تو صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا، ان کے مابین جو اختلافات ہوئے تو ان کے بارے میں کہتے ہیں نحن اہل السنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
مشاجرات میں، ان مشاجرات میں حق پر جانتے ہیں، نرا کا مطلب ہے جاننا، ماننا۔ ہم اہل سنت والجماعت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان مشاجرات میں حق پر مانتے ہیں۔ وَنَعْقِدُهُ الْأَفْضَلُ وَأَعْلَى دَرَجَاتٍ مِّمَّن نَازَعَهُ، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ افضل ہیں۔ ناقدہ افضل، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ افضل ہیں۔ کون افضل ہیں؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ وَأَعْلَى دَرَجَاتٍ، بلند مرتبے والے ہیں، اس سے جس نے آپ سے اختلاف کیا۔ ممن نازعہ، وہ ضمیر کا مرجع سیدنا علی المرتضیٰ، کہ آپ افضل ہیں، آپ اعلیٰ مرتبے والے ہیں اس شخص سے کہ جس نے آپ سے اختلاف رکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو میں نے شعر آپ کو بیان کر دیا، فرق کے مراتب بے شمار۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا نُسِيءُ الظَّنَّ بِمَنْ نَازَعَهُ، لیکن ہم برا گمان نہیں رکھتے۔ وَلَكِنْ لَا نُسِيءُ الظَّنَّ، ہم برا گمان نہیں رکھتے، بِمَنْ نَازَعَهُ، اس شخص کے بارے میں جس نے آپ سے اختلاف رکھا۔ نازع کا جو ترجمہ کریں گے یہاں پر وہ اختلاف کریں گے، جو کہ ایک ادب کے لائق ترجمہ ہے۔ ہم اس شخص کے بارے میں برا گمان نہیں رکھیں گے جس نے آپ سے اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے، برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ وَنَكُفَّ أَلْسِنَتَنَا، نکف پر فا پر زبر آئے گی کیونکہ اس کا عطف پیچھے ہوگا نُسِیءُ الظَّنَّ پر، لیکن کے بعد فعل جو ہوگا وہ منصوب ہوگا، تو وَلَكِنْ لَا نُسِیءُ الظَّنَّ وَنَكُفَّ أَلْسِنَتَنَا فِي حَقِّهِمْ، اور ہم اپنی زبانوں کو ان کے حق میں روک کے رکھیں گے، ہم اپنی زبانوں کو ان کے حق میں روک کے رکھیں گے، یعنی ان کے اختلاف کے بارے میں روک کے رکھیں گے۔ وَنُنْزِلَهُمْ عَلَى الْمَرَاتِبِ الَّتِي تَثْبُتُ لَهُمْ فِي الشَّرْعِ، اور ہم ان کو ان مراتب پر رکھیں گے، اور ہم ان کو ان مراتب پر رکھیں گے جو ان کے لیے شریعت میں ثابت ہیں۔ تثبت لہم فی الشرع، شریعت میں ان کے لیے جو مراتب ثابت ہیں، ہم ان مراتب کو ان پر رکھیں گے، یعنی جو شریعت کے اندر ان کے مراتب ہیں تو ہم ان کو ان مراتب پر، ان مقامات پر رکھیں گے۔ وَلَا نُفَضِّلُ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ بِسَبَبِ الْهَوَى النَّفْسِ، ہم بعض کو بعض پر نفسانی خواہش کے سبب فضیلت نہیں دیں گے، ہم بعض کو بعض پر فضیلت نہیں دیں گے نفسانی خواہش کے سبب، یعنی ہمارا دل، ہمارا خواہش جو چاہے ہم اس کو افضل کر دیں، اور جس کے بارے میں ہمارا دل نہ چاہے ہم اس کو افضل نہ کریں، تو ایسا نہیں ہے، ہم شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، تو جس طرح شریعت کے اندر ان کے مراتب ہیں، ان کی فضیلت ہے، ان کے تسلسل جو ہے فضیلت کا، افضلیت کا، وہ برقرار رکھیں گے شریعت والا۔ وَلَا نَتَدَخَّلُ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ہم دخل نہیں کرتے ان مسائل میں کہ جن کے اندر جو ان کے مابین اختلاف ہوئے، شجرہ کا مطلب یہاں پر ہوگا اختلاف، اور ہم دخل نہیں کریں گے، ہم دخل نہیں کریں گے ان مسائل کے بارے میں جو ان کے مابین اختلاف تھا۔ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عِنْدَنَا، تو وہ یعنی ان کو ڈسکس کرنا، ان کو بیان کرنا، ان اختلاف کو بیان کرنا، یہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ وَنَرَى اخْتِلَافَهُمْ كَاخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، اور ہم ان کے اختلاف کو، صحابہ کرام کے مابین جو اختلاف ہوا، ہم اس اختلاف کو حضرت ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہم الرحمہ کے اختلاف کی طرح جانتے ہیں، یعنی جس طرح امام اعظم کسی مسئلے کے اندر امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کسی مسئلے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، تو یہی اختلاف ہم صحابہ کرام کے مابین جو ہے وہ
مانتے ہیں کہ جس طرح ہم امام شافعی کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کا جب بھی ذکر کرتے ہیں خیر و بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم صحابہ کرام کے مابین بھی جو اختلافات ہیں تو ان اختلافات کی وجہ سے ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کے مراتب کو، ان کے شان کو، ان کے ذکر کو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلَا نُجَوِّزُ الطَّعْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور ہم کسی بھی صحابی پر، صحابہ میں سے کسی پر بھی ہم طعن کو جائز قرار نہیں دیتے۔ صحابہ جتنے بھی تھے، 1.25 تقریباً کم و بیش صحابہ کرام تھے، تو کسی پر بھی طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ جائز نہیں ہے عندنا، ہمارے یہاں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ہے وہ قول تھا، موقف تھا۔ یہ اعتقاد الاحباب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کہ آپ جو بنین ہیں، بنین جامعۃ المدینہ والے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی یہ کتاب پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اعتقاد الاحباب، تقریباً جو للبنین والے ہیں تو وہ خامسہ کے اندر پڑھیں گے، اور جو بنات ہیں تو وہ تقریباً رابعہ کے اندر یا پھر انہی درجات کے اندر پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید اس اختلافات کے بارے میں آپ کو مدرسین یا پھر جو ہے وہ جو آپ کے معلمات ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب اختلاف ان کا مابین کس میں تھا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف تھا، تو اختلاف کس چیز کے بارے میں تھا؟ آگے والی عبارت کے اندر یہ بیان کریں، کہتے ہیں ثم اننا ننبح علی امر مہم، پھر ہم تنبیہ کرتے ہیں اہم معاملے پر۔ وہ اہم معاملہ کون سا ہے؟ وہو ان خلاف معاویۃ لعلی رضی اللہ تعالی عنہما لم یکن منازعۃ لہ فی الخلافۃ۔ سیدنا امیر معاویہ کا سیدنا علی المرتضیٰ سے جو اختلاف تھا وہ خلافت میں اختلاف نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جو مولا علی سے اختلاف کیا تھا تو وہ خلافت میں نہیں تھا، ان کا جو جھگڑا تھا وہ خلافت میں نہیں تھا کہ خلافت کا حقدار میں ہوں، مولا علی حقدار نہیں ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ ولا انکارا لفضلہ و مکانتہ، نہ ہی ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبت کے انکار کے لیے تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کا اور آپ کے مقام و مرتبہ کا سیدنا امیر معاویہ انکار کر رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ وہ استحقاق ہی ایاہ، اور خود کو اس کا مستحق جاننے کے بارے میں یہ اختلاف نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں سیدنا امیر معاویہ کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، میں فضیلت کا حقدار ہوں، میں مقام و مرتبے کا حقدار ہوں۔ تو ان کا یہ اختلاف اس بارے میں نہیں تھا، بلکہ کس بارے میں تھا؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَصَلَ الْخِلَافُ فِي تَقْدِيمِ الْاخْتِصَاصِ من قتلت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او تاخیرہ، یہ من ہوگا اور قتلت یہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا۔ بہرحال اختلاف حاصل ہوا تھا قصاص کو مقدم کرنے کے بارے میں۔ انما حصل الخلاف فی تقدیم الاختصاص، قصاص کو مقدم کرنے کے بارے میں اختلاف حاصل ہوا۔ قصاص کس بات کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جو قصاص تھا اس کو مقدم کرنے اور اس کو مؤخر کرنے کے بارے میں اختلاف حاصل ہوا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کو مقدم کیا جائے، پہلے ان کا قصاص لیا جائے، لیکن جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا موقف یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ خلافت کے جو معاملات ہیں وہ پہلے صحیح ہو جائیں اور بعد میں جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا قتل کا قصاص لیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ افضلیت اور جو ہے وہ خلافت کے اندر اختلاف نہیں تھا،
قصاص کے تقدیم اور تاخیر کے بارے میں اختلاف تھا، تو اس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں، بلکہ ان کا جب بھی ذکر کریں گے ہم خیر کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ جب بھی تم میرے صحابہ کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ اور حضور نے ڈرایا ہے کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، تم میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، حضور نے منع کیا ہے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کا جب بھی ذکر کرنا ہے تو خیر کے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلافت ان کے سپرد کی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ بادشاہ بن گئے تھے، اپنی خلافت سیدنا امیر معاویہ کو دے دی تھی۔ تو ہم ان کے مابین جو اس وقت جو اختلافات تھے تو یہ وہ والے اختلافات نہیں تھے، ذاتی اختلافات نہیں تھے، بلکہ یہ اختلافات جو تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ عام مسلمان کے لیے ہم اچھا گمان رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تو یہ تو صحابہ ہیں، عظیم القدر صحابہ ہیں، اور ان تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو جب جنتی ہو گئے تو اب ہم اگر زبان درازی کریں تو ہماری زبان درازی کرنے سے ان کی مقام و مرتبے کے اندر کوئی بھی فرق نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ سبق تھا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور یہ بہت دقیق مسئلہ ہے، تو اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔